دوستو السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ اور میں ہوں عبدالباسط. ایف اے ٹی ایف نے فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال پاکستان کو گرے لسٹ سے نہیں ہٹانا اور اب دوبارہ جو ہے اکتوبر اس سال کے آخر میں دوبارہ اس کو ریویو کیا جائے گا پاکستان کی سچویشن کو، اور پھر کوئی فیصلہ کیا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ 27 میں سے تقریباً جو 26 آپ کہنے ریکمنڈیشنز تھیں یا جو اسٹینڈرڈز تھے وہ پاکستان نے کمپلائی کر لیا، اور جہاں تک آخری 27 ریکمنڈیشن کا معاملہ تھا وہ ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے، اس کے بھی کافی حد تک کمپلائنس ہو چکی تھی. لیکن بہرحال ایف اے ٹی ایف اب لگتا کچھ یہ ہے کہ ایک سیاسی ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اور پاکستان پہ بہرحال دوسرے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے اب ایف اے ٹی ایف کو استعمال کیا جا رہا ہے. ایف اے ٹی ایف جہاں کا تعلق ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ 1989 میں یہ گروپ G7 نے اس کو بنایا تھا منی لانڈرنگ کے کانٹیکسٹ میں بنیادی طور پہ، اور پھر یہ آہستہ آہستہ ایکسپینڈ ہوتی رہی، اور اب یہ ایک انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن بن گئی ہے جس کے 37 ممالک ممبرز ہیں، اور 2 ریجنل آرگنائزیشنز ہیں، ایک گلف کوآپریشن کونسل اور دوسری یورپین کمیشن. تو یہ 39 ممبروں کی آرگنائزیشن ہے، انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اور باقی اس کے ایفیلیٹ گروپس ہیں، مثال کے طور پر ایشیا پیسیفک گروپ ہے، کیریبین گروپ ہے، تو وہ اس کو رپورٹ کرتے ہیں، اپنی جو رپورٹس ہیں وہ ان کو بھجواتے ہیں، اور پھر اس کے بیسس پہ یہ جو ایف اے ٹی ایف ہے جو 39 ممبرز ہیں یہ پھر ڈسکس کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں. تو اس میں بہت سے ممالک شامل ہو گئے ہیں. پہلے تو G7 تھا، لیکن اب اس میں چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے، ویسٹرن ممالک تقریباً سبھی ہیں، اور اس کے بعد مسلمان ممالک میں اس میں ٹرکی ہے، ملیشیا ہے، سعودی عربیہ ہے، اور تو یہ اور 3 ممالک ہیں. انڈونیزیا جو ہے وہ ممبر کنٹری ہے. اب ہمیں جو کہا گیا ہے، بلکہ اس وقت چونکہ جو پریزیڈنسی ہے 2 سال کی وہ جرمنی کے پاس ہے، تو وہاں ایک ہمیں بنیادی طور پہ اب یہ کہا گیا کہ 6 پوائنٹس اور ہمیں دیے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کمپلائی کریں. وہ 6 پوائنٹس بنیادی طور پہ ایک تو ان کا ایمفیسس یہ ہے کہ جو یونائیٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشن ہے 1373، اور اس کے حوالے سے جو بھی ڈیزگنیٹڈ ہیں جو ٹیررسٹ ہیں اور جو کیسز چل رہے ہیں ٹیررزم کے حوالے سے، تو ان کو آپ جلدی ان کو ٹرائی کیجئے، پروسیکیوٹ کیجئے، اور تاکہ ان کو منطقی انجام تک پہنچائیے. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی اب جو 6 پوائنٹس اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی منی لانڈرنگ لاس کو تبدیل کر دیجئے، اور جو ہے خاص طور پہ جو ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنسز اینڈ پروفیشنز جس طرح کے ریئل اسٹیٹ ایجنسیز ہیں اور جیم اسٹون ٹریڈرز ہیں، اور جو انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، ان کے ایسٹس کو فریز کریں. اور تو یہ ایک امپورٹنٹ ہے. اور پھر میوچل لیگل اسسٹنس کے حوالے سے جو ہمارا قانون ہے اس میں تبدیلی چاہتے ہیں، کیونکہ میوچل لیگل اسسٹنس جو ہے اس کے بہت سے پہلو ہیں. اب چھوٹی سی ویڈیو میں ڈسکس نہیں ہو سکتا، لیکن مثال کے طور پر بھارت اگر ہم سے کہتا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ کوئی میوچل لیگل اسسٹنس کو ہمارا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، تو بھارت ہمیں کہتا ہے کہ جی آپ ہمیں جو ہے کسی شخص کو آپ ادھر انڈیا بھجوائیے، یہ ٹیررزم میں ملوث ہے اور ہم اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں. تو اس قسم کے میوچل لیگل اسسٹنس میں اس قسم کی پروویژنز بھی ہو سکتی ہیں. تو ہمارے بہت سے ممالک کے ساتھ ہیں بھی نہیں ہیں، لیکن کامن ویلتھ کنٹریز میں میوچل لیگل اسسٹنس کی ان کی اپنی ایک پروویژنز ہیں جس کے تحت کامن ویلتھ کنٹریز جو ہیں وہ آپس میں کوآپریشن کرتے ہیں اس کانٹیکسٹ میں. لیکن اب جو ہے ہم نے بڑی محنت کی، اور میرا اپنا ذاتی خیال تو یہی تھا کہ 3 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، تو اب ہمیں کیونکہ ہم نے کافی کمپلائنس کر لی ہے، کیونکہ اس وقت بھی اگر ایف اے ٹی ایف میں آپ دیکھیں تو 37 یا کنٹریز میں سے ایف اے ٹی ایف کی اپنی رپورٹس کے مطابق صرف جو 12 ممالک ہیں وہ فلی کمپلائیڈ ہیں، وہ کمپلائنٹ مطلب ہیں اور فلی طور پہ کمپلائی کر رہے ہیں ایف اے ٹی ایف کی رولز اینڈ ریگولیشنز کو. باقی جتنے بھی ممالک ہیں وہ پارشلی کمپلائنٹ ہیں. تو اس وجہ سے
ہمارا بھی میں سمجھتا تھا کہ 3 سال کا عرصہ گزر گیا، ہم نے کافی اقدامات بھی لیے ہیں ہر حوالے سے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں رہے، لیکن چونکہ اب کچھ معاملات ایسے ہو گئے سفارتی اعتبار سے کہ کچھ پوزیشنز ہم نے ایسی لی، اور ہم نے پھر دیکھا کہ جوہر ڈاؤن میں بھی ایک دھماکہ ہوا، ابھی کوئٹہ میں بھی کچھ تخریب کاری ہوئی، افغانستان کا مسئلہ الجھ رہا ہے، تو اس موقع پہ کچھ تھوڑے پولیٹیکل پریشرز بھی بڑھ رہے ہیں، اور پھر بھارت بھی اپنی چالیں تو چلتا ہے، وہ ممبئی اٹیک ٹرائل کو لے کر اور پٹھان کوٹ کو لے کر ابھی تک اسی کا جو ہے بین بجا رہا ہے کہ ان پہ وہ کام سارے ختم کریں، لیکن ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایک تو میں معذرت کے ساتھ جو ہے پہلے بھی ہم بلیک لسٹ میں بھی رہے ہیں FATF کی، اور گرے لسٹ میں بھی رہے ہیں، بلکہ 2008 میں ہم بلیک لسٹ میں بھی تھے، پھر 2010 میں آئے، 10-11 میں، پھر 2013 میں ہم نکل گئے، اس کے بعد پھر ہم 2018 میں جون میں آئے، تو میرا اپنا خیال تھا کہ 3 سال کا ایک عرصہ ہوتا ہے، اس میں پھر جو ہے ڈیسیشن ہو جاتے ہیں فیوریبل، لیکن اس دفعہ کوئی زیادہ معاملہ ڈیلے ہو گیا ہے، اور اس میں لگتا ہے کہ اب سیاسی اعتبار سے ہی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب کیوں ایسا ہو گیا؟ دیکھیے، جہاں تک ہمارے اقدامات کا تعلق ہے تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان نے بہت کیا ہے، اور آگے بھی ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو بین الاقوامی سطح پہ لے کے آئیں، تو اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے کہ پاکستان کو اپنا بھارت جو بھی جہاں بھی لوپ ہولز ہیں، تھوڑے بہت گیپس ہیں، ان کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنے قوانین کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے، اس سے تو کوئی بحث نہیں کر سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم نے یہ سارے کام کیے اور بڑے احسن اقدامات لیے، وہاں ہم نے اپنی سفارتی اعتبار سے کوئی صحیح معنوں میں نہ ہم نے کوئی دکھایا وگر دکھائی کہ ہم ریچ آؤٹ کریں دنیا کو، اور بیہائنڈ دا سینس کریں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے یہ کیا ہے، اور میں پہلے بھی اپنی تقریباً 2-3 ماہ ویڈیو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کو یہ اسٹیپس لینے چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسے کوئی ہم نے کوئی ایک انٹیگریٹڈ طریقے سے، کوہیرنٹ طریقے سے ہم نے کوئی ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کیا ہو۔ جب میں ڈپلومیٹک اوفینسو کی بات کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں کے سامنے ہو، لیکن ایک کوہیرنٹ طریقے سے ہم نے جو ممالک ہیں جو میٹر کرتے ہیں ان کو اپروچ کیا ہو، کیونکہ اس پلینری میٹنگ میں ہم نہیں، پاکستان اس کا ممبر نہیں ہے FATF کا، تو چونکہ ہم پلینری میں موجود نہیں ہوتے، یہ تو خیر ورچوئل ہی، لیکن ہم وہاں موجود نہیں تھے، تو ہماری آواز وہاں ہم نہیں اٹھا سکتے، لیکن بہرحال یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آیا کس نے، کن ممالک نے ہمارے حق میں آواز اٹھائی۔ اگر دیکھیں نا، چائنا، ملیشیا، ترکی، سعودی عربیہ، یہ ممالک بھی، اور پھر GCC جو آبزرور ہے، جو ریجنل آرگنائزیشن ہے، وہ بھی اس کی ممبر ہے، اگر یہی کو 5-6 ممالک ہمارے حق میں وہاں پہ آواز اٹھائیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایک قسم کا مومنٹم وہاں کریٹ نہ کر پائیں، لیکن کیا ہم نے FATF کے اجلاس سے پہلے کوئی ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کیا کوہیرنٹ طریقے سے؟ اگر آپ میری انفارمیشن جہاں تک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سارا زور جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس پہ ہے۔ دوسرا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے سفارتکاری میں کہ آپ ٹاپ لیڈرشپ کو ایکسپوز نہیں کرتے، غلط وقت پہ غلط بات، صحیح بات بھی کہہ دینا، اگر غلط وقت ہے اور آپ صحیح بات کر رہے ہیں تو بھی ڈپلومیسی میں اس کو بہت اس میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نے بھی انٹرویوز دیے، وزیر خارجہ نے بھی انٹرویوز دیے، بہت سی باتیں کیں، اور شاید وہ عوام کو پسند بھی آئیں اور ٹھیک باتیں بھی ہیں لیکن بعض جگہ وہ ہم نے دیکھا کہ جوابات صحیح نہیں بھی مل پائے۔ تو اس قسم کے انٹرویوز جب ٹائمنگ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ انٹرویوز کریں، پہلے تو ان کی سبکی ہونی چاہیے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے وزیر اعظم مودی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس طرح ایکٹیولی؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے ان کو؟ میں نے تو نہیں دیکھا اور پھر آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بھارت کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ صبح شام انٹرویو دیں؟ میں ان انٹرویو سے خلاف نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ ایکٹیو ہوں، لیکن
جو ایک ٹائمنگ ہوتی ہے اور دیکھنا پڑتا ہے، چیزوں کو لنک کرنا پڑتا ہے، اور ہر چیز انٹرٹوائنڈ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں، کوئی چیز بھی سیپریٹ نہیں ہوتی، اس وجہ سے بڑی احتیاط کے ساتھ کام لینا پڑتا ہے۔ لیکن بہرحال اب اکتوبر اس سال کے آخر میں جو ہے وہ دوبارہ اجلاس ہوگا، دیکھتے ہیں معاملات کہاں جاتے ہیں، لیکن ابھی سے ہی آپ اپنا جو میں کہتا ہوں اگریسو ایک جو ہے ڈپلومسی کریں، بیہائنڈ دا سینس کریں، لیکن طریقے کے ساتھ آگے بڑھیں، اور جو ہے ٹائمنگ کا خیال رکھیں کہ کون سی بات کس وقت کہنی چاہیے، بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ڈپلومسی میں۔ اور شاید ہمارے جو بے وقت کے انٹرویوز تھے انہوں نے شاید کو اتنا زیادہ ہمیں ہیلپ نہیں کیا۔ تو ناظرین جو ہے یہ پورا ایک پروسیس ہے، میں اس حکومت کو بھی صرف بلیم نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر جو انڈیا اس وقت شور مچا رہا ہے کہ جی ممبئی وغیرہ کا ٹرائل اور پٹھان کوٹ کا ٹرائل، اور یہ سب خرابیاں اس حکومت نے پیدا نہیں کی ہیں، اور اگر آپ یہ میری کتاب ہاسٹیلیٹی پڑھیں گے تو آپ کو تمام معلومات اس میں سے مل جائیں گی کہ کیا ہوتا رہا ہے۔ ممبئی پہ بھی ابھی بھی دیکھیے بھارت کا کوآپریشن نہیں ہے، اس لیے ہمیں پرابلمز ہیں، اور پٹھان کوٹ پہ جس طرح ہم نے جلد بازی سے کام لیا، بلکہ ممبئی میں تو ہمیں یاد ہے کہ 26 نومبر کو یہ ہوا، 2008 کو تو گیلانی صاحب نے کہا کہ میں DGI کو بھارت بھجوا دیتا ہوں، یہ کہاں کی تک ہے۔ اسی طرح پٹھان کوٹ میں جو ہم نے دیکھا، ہم نے گجرانوالہ میں جلد بازی کی، FIR کٹوا دی، تو یہ ہم نے سارا جو ہے معاملات کو خود خراب کیا ہے۔ اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ اکتوبر میں جب معاملات ہوں گے تو پاکستان از ریمووڈ فرام the FATF گرے لسٹ. لیٹس ہوپ سو. تھینک یو ویری مچ.